हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं बहुत ही हिस्टोरिकल वीडियो पे। मतलब हम बेसिकली लाते रहते हैं हिस्ट्री ऑफ दिस, हिस्ट्री ऑफ दिस, हिस्ट्री ऑफ दिस, इस तरीके से मतलब पुरानी वीडियोस हम बहुत लाते हैं। आज का जो टाइटल है हिस्ट्री ऑफ खुरासान ख्वाजवा-ए हिंद, खजवाए हिंद, हिंदी नहीं है वो हिंद है, खजवाए हिंद। तो इनकी हिस्ट्री बताई गई है। बाकी हमें ये जानते तो है नहीं, हम इनको हार्ड है यार, हार्ड वर्ड है, ये भी बात मानते हैं। नाम थोड़ा सा भारी है, बट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो आप देखोगे तो वो उसे भी पता चल जाएगा। बाकी हम हिस्ट्री देख लेते हैं कि ये कौन है, क्या है, क्योंकि ये हिस्ट्री का है तो नॉलेजेबल है। अगर आप स्टडी करते हो या हिस्ट्री का कोई आपसे सवाल पूछेगा, जैसे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको पता चल जाएगा। बेसिकली हम नॉलेज इस तरह की वीडियो हम भी देख लेते हैं, अच्छा लगता है, और आप लोगों के लिए भी हम बना देते हैं, क्योंकि आप लोग कमेंट्स भी करते रहते हो इस टाइप की। तो फिलहाल वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी चैनल पे अगर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा। हमारा न्यू चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो कि टॉप पे है, आप जाइए उसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखिए कैसी लग रही है, कमेंट करके बताना। उस चैनल स्टार्ट कर लेते हैं इस वाली वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरवेश टीवी के मुअज़्ज़िज़ ख़ातिन व हज़रात, अक्सर एक सवाल किया जाता है कि इस बात को कैसे मान लिया जाए कि ग़ज़वा हिंद पाकिस्तान ही लड़ेगा। तो आइए इस वीडियो में अपने नाक़िस इल्म से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मुस्तक़बिल के हवाले से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस में सऊदी अरब से मशरिक़ की समत किसी रियासत का जिक्र आता है जो इस्लाम की निशात सानिया में अहम तरीन किरदार अदा करेगी। मसलन ग़ज़वा हिंद की मशहूर हदीस, जिसके मुताबिक एक इस्लामी मुल्क पहले हिंदुस्तान फतह करेगा और फिर अहले यहूद के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ेगा। इसी तरह रवायात हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक़ की तरफ इशारा करके फरमाया कि मेरा दीन पूरी दुनिया में कमज़ोर होगा तो मुझे तो वहाँ से उठेगा। एक और मौका पर फरमाया कि मुझे मशरिक़ से ठंडी हवाएं आ रही हैं, जिस पर अल्लामा इकबाल ने कसम खाई, मीरे अरब को आई थी ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है। अब जरा ये चेक करते हैं कि क्या पाकिस्तान के मुतल्लिक़ वाकई अल्लामा इकबाल का गुमान दुरुस्त था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में पाकिस्तान ही की तरफ इशारा था। पाकिस्तान बाबरकत रात यानी 27 रमज़ान को वजूद में आया। मौलाना तारिक जमील साहब के बकौल ये इत्तिफाक नहीं बल्कि इंतखाब था। अल्लाह ने इस अजीम रियासत को वजूद में लाने के लिए साल की सबसे बेहतरीन रात मुंतखब की थी। बहुत से नेक लोगों को यकीन है कि जिस रात पाकिस्तान वजूद में आया वो रात लैलतुल क़द्र की रात थी। ये तो आपने अक्सर सुना होगा कि इस्लाम की 1400 साल तारीख में मदीने के बाद पाकिस्तान दूसरी रियासत है जो इस्लाम के नाम पर बनी है। लेकिन मदीने से मुमासिलत का मामला सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं। मदीने को उस वक्त मुशरिकों, बुत परस्तों से खतरा था। उन मुशरिकों की मदद यहूदी कर रहे थे। पाकिस्तान को भी इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मुशरिक बुत परस्त रियासत इंडिया से खतरा है, जिसकी मदद इसराइल यानी यहूदी कर रहे हैं। हालिया हालात में आपने देख भी लिया होगा, मदीने के मुशरिकों के खिलाफ 3 बड़ी जंगें हुई और चौथी जंग फैसला कुन थी, जिसमें मक्का को फतह कर लिया गया था। पाकिस्तान की मुशरिकों यानी इंडिया के साथ अब तक 3 बड़ी जंगें हो चुकी हैं। चौथी जंग के बारे में कहा जाता है कि वो फैसला कुन होगी। दोनों के नाम का मफहूम भी एक है। पाकिस्तान का मतलब है पाक लोगों के रहने की जगह। मदीना को पहले मदीनतुन नबी और बाद में मदीना तैयबा कहा जाने लगा, जिसका मतलब है पाक लोगों के रहने की जगह। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली ने आज से 850 साल पहले न सिर्फ क़याम पाकिस्तान की पेशगोई फरमाई थी, बल्कि उस मुल्क से अल्लाह ने जो काम लेने हैं उनके बारे में भी बता दिया था। क़याम पाकिस्तान से पहले नेमतुल्लाह शाह वली ने फरमाया था कि अंग्रेजों की हुकूमत सिर्फ 1 सदी तक कायम रहेगी। नेमतुल्लाह शाह के इस शेर पर लॉर्ड क्रिजन ने पाबंदी लगवा दी थी। उसके बाद क़याम पाकिस्तान से मुतल्लिक फरमाते हैं कि हिंदुस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और बहुत ज्यादा शोरिश और खून खराबा होगा। फिर फरमाते हैं कि मुसलमान दारुल इस्लाम में अमान हासिल कर लेंगे। इस शेर में उन महाजरीन की तरफ इशारा है जिन्होंने हिंदुओं के जुल्म सितम सहने के बाद पाकिस्तान आकर अमान पाई। 1965 की जंग का भी जिक्र किया कि 17 दिन चलेगी और मोमिनों को अल्लाह फतह देगा। लेकिन 71 की जंग के हवाले से दिलचस्प शेर कहा कि इस्लाम का नारा 23 साल तक बुलंद रहेगा, जिसके बाद दूसरी मर्तबा उन पर कहर टूटेगा। आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था, लेकिन ठीक 23 साल बाद साजिशियों ने इसमें लिसानियत का जहर घोल दिया और बंगाली का नारा बुलंद किया गया। तब बांग्लादेश हमसे अलग हुआ। अपनी इस कामयाबी पर इंदिरा गांधी ने बड़े मगरूर अंदाज में कहा था कि आज नजरिया पाकिस्तान को हमने खलीज बंगाल में गर्क कर दिया।
یہ وہی نظریہ ہے جس کا اوپر شعر میں ذکر ہے۔ اشعار بہت زیادہ ہیں، نیٹ پر بآسانی مل جائیں گے۔ ہم یہاں خلاصہ بتاتے ہیں کہ نعمت اللہ شاہ نے پاکستان کو ایک زبردست جنگجو لیڈر ملنے کی پیشگوئی کی ہے، جس کی قیادت میں پاکستان کی انڈیا کے ساتھ ایک آخری اور فیصلہ کن جنگ ہوگی، جس میں ابتدا میں پاکستان اٹک تک خیبر پختونخوا اور پنجاب کے کئی علاقے کھو دے گا، لیکن مسلمان جنگ جاری رکھیں گے، جس کے بعد بالآخر انڈیا کو مکمل طور پر مغلوب کر دیا جائے گا۔ جہاں تک جنگجو حکمرانوں کی بات ہے تو گمان غالب ہے کہ وہ کوئی سپہ سالار ہی ہو سکتا ہے۔ ہم نے پاکستان کی 71 سالہ تاریخ میں دیکھ لیا ہے کہ جرنیل ہمیشہ پاکستان کے لیے بہترین حکمران ثابت ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان اشعار کے حوالے سے 2 چیزیں ایسی ہیں جو آج ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک یہ کہ پیشگوئی کی تھی کہ پاکستان کی مدد منگول کریں گے۔ ان کے دور میں چینی قوم کو منگول بھی کہا جاتا تھا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے خلاف چین اور پاکستان متحد ہو چکے ہیں۔ دوسری، اٹک تک کا علاقہ کھونے کی بات کو اس تناظر میں دیکھیں کہ افغانستان میں موجود 2 لاکھ افغان نیشنل آرمی سخت پاکستان دشمن ہے اور ان کی قیادت انڈیا کے زیر اثر ہے۔ ان کا پاکستان میں اٹک تک کے علاقے پر دعویٰ بھی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ جب پاک فوج انڈیا کے ساتھ مصروف جنگ ہو تو افغانستان کی کٹھ پتلی حکومت کو موقع مل جائے پاکستان پر مغربی سمت سے حملہ کرنے کا، اور پاک فوج کی غیر موجودگی میں ان کے لیے ان علاقوں میں پیش قدمی کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ گمان غالب ہے کہ ان کے خلاف پاکستان کی مدد افغان طالبان کریں گے۔ نعمت اللہ شاہ ولی کی یہ پیشگوئیاں یہ بھی ثابت کرتی ہیں کہ غزوہ ہند لڑنے والی جس عظیم فوج کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے وہ پاک فوج ہی ہے۔ اس پر ایک دلیل اور بھی ہے۔ غزوہ ہند والی حدیث میں لڑنے والی فوج اسرائیل کے خلاف بھی جنگ کرے گی، یعنی یہودیوں سے۔ آج اس خطے میں جو اسلامی ممالک موجود ہیں ان میں صرف پاکستان ہی واحد اسلامی ملک ہے جس کی بیک وقت اسرائیل اور انڈیا کے ساتھ معاملات خراب ہیں اور کئی جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ یہ شرط نہ افغانستان پوری کر سکتا ہے، نہ بنگلہ دیش اور نہ ہی ایران۔ اب نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشگوئیوں کے حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشگوئیوں کو سن کر ایک 25 سال کا جوان 1857 کی جنگ آزادی میں شریک ہوا۔ وہ فتح کے لیے پر امید تھا، لیکن اس جنگ کے دوران اس نوجوان کو ایک بزرگ ملے اور اس سے کہا کہ تم کو جس فتح کی خوشخبری دی گئی تھی یہ وہ نہیں ہے، اس میں ابھی کئی سال باقی ہیں۔ ایک ملک بنے گا جو عالم اسلام کا مرکز بنے گا اور تم اس کو دیکھو گے۔ یہ سن کر وہ نوجوان جنگ چھوڑ کر چلا گیا اور انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ ٹھیک 90 سال بعد پاکستان بنا۔ وہ پھر بھی زندہ رہا اور جب اسلام آباد بنا تب وہ 160 سال کی عمر میں فوت ہوا اور اسلام آباد کے H8 قبرستان میں دفن ہوا، جہاں اس کی قبر کی تختی پر اس معاملے کا بھی ذکر ہے۔ ان کی قبر قدرت اللہ شہاب کی قبر کے نزدیک ہے۔ قبر پر ان کا نام عبداللہ محبوب لکھا ہوا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شخص حضرت مہاجر مکی تھے، واللہ عالم۔ ہالینڈ کی نیشنل لائبریری میں ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک دستاویز موجود ہے جو حضرت بری امام سے منسوب ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک دن ہمارا یہ شہر تمام عالم اسلام کا مرکز بنے گا۔ بری امام صاحب اسلام آباد میں ہی دفن ہے۔ وہ آج سے 300 سال پہلے گزرے ہیں۔ شیخ الہند نے قیام پاکستان کی مخالفت کی تھی، لیکن پاکستان بن جانے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اب پاکستان مسجد کے حکم میں ہے اور اس کی حفاظت فرض ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے قیام پاکستان سے غالباً 6 سال پہلے اپنی بیوی کو وصیت کی تھی کہ پاکستان بن جائے گا، تم وہاں چلی جانا۔ خانف قلات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے کہ پاکستان کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب نے فرمایا تھا کہ ایک دن پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کی ہاں اور نہ ہوگی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو میری قبر پر آ کر تھوک دینا۔ بات صرف ہمارے بزرگوں تک محدود نہیں، کفار کے بڑوں نے بھی اس حوالے سے پیشگوئیاں کر رکھی ہیں۔ مثلاً ہندو ہر بڑا کام کرنے سے پہلے حساب کتاب کرتے ہیں، ذائچے بناتے ہیں، مہورتیں نکالتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد گاندھی نے پنڈت نجومی بلوا کر حساب کتاب کیا اور پھر اعلان کیا کہ پاکستان اور انڈیا میں 4 جنگیں ہوں گی اور چوتھی جنگ فیصلہ کن ہوگی۔ گاندھی نے یہ نہیں بتایا کہ جنگ کا فاتح کون ہوگا، تاہم یہ ضرور ہے کہ اس کے بعد اس نے انڈیا کو پاکستان کے خلاف جنگ کرنے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ پاکستان کو اس کا حق دلوانے کے لیے مرن برت یا بھوک ہڑتال کر دی تھی، جس پر اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس طرح ڈیوڈ بن گوریان جو کہ اسرائیل کے بانیوں میں سے تھا، اس نے پاکستان کے حوالے سے پیشگوئی کی تھی کہ بین الاقوامی صہیونی تحریک کو کسی بھی طرح پاکستان کے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔
پاکستان در حقیقت ہمارا اصلی اور حقیقی نظریاتی جواب ہے۔ پاکستان کا ذہنی اور فکری سرمایہ اور جنگی و عسکری قوت و کیفیت آگے چل کر کسی بھی وقت ہمارے لیے باعث مصیبت بن سکتی ہے۔ ہمیں اچھی طرح سوچ لینا چاہیے۔ بھارت سے دوستی ہمارے لیے نہ صرف ضروری بلکہ مفید بھی ہے۔ ہمیں اس تاریخی عناصر سے لازماً فائدہ اٹھانا چاہیے جو ہندو پاکستان اور اس میں رہنے والے مسلمانوں کے خلاف رکھتا ہے۔ یہ تاریخی دشمنی ہمارے لیے زبردست سرمایہ ہے، لیکن ہماری حکمت عملی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم بین الاقوامی دائروں کے ذریعے ہی بھارت کے ساتھ اپنا ربط و ضبط رکھیں۔ یروشلم پوسٹ 9 اگست 1967۔ عالم کفر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: عیسائیت، یہودیت، مشرکین اور ملحدین۔ بہت کم لوگوں کو احساس ہوگا کہ پاکستان اس وقت بھی ان چاروں سے بیک وقت برسر پیکار ہے اور ان سب کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ مشرکین کی نمائندہ ریاست انڈیا ہے جبکہ یہودیوں کی اسرائیل۔ ان کے خلاف پاکستان کی جنگ سے ہم سب واقف ہیں۔ جدید الحاد کی سب سے بڑی نمائندہ ریاست روس ہے جو اپنے وقت کی سپر پاور تھی جب وہ اپنے الحادی نظریات کو پوری طاقت سے دنیا بھر میں پھیلا رہی تھی، تب پاکستان کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچی۔ امریکہ بظاہر پاکستان کے اتحادی ہے، لیکن اب دنیا جان چکی ہے کہ افغانستان میں امریکہ کو در حقیقت کس کے ہاتھوں شکست کا سامنا ہے۔ یہ پیش گوئی قدرت اللہ شہاب کی کتاب میں بھی موجود ہے، جس کے مطابق جب وہ 1959 میں یونیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کے ممبر تھے تو اس وقت ان کے تعلقات ایک یورپی باشندے سے ہوئے جس نے قدرت اللہ شہاب کو بتایا کہ اگرچہ امریکہ اور روس ایک دوسرے کے حریف ہیں لیکن پاکستان کو دونوں اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ پھر اس نے وضاحت کی کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے مسلح افواج کا شمار دنیا کی اعلیٰ ترین افواج میں ہوتا ہے، اور یہ حقیقت نہ روس کو پسند ہے اور نہ امریکہ کو۔ روس کی نظریں افغانستان اور پھر بحیرہ عرب پر ہیں، جن کو قابو کرنا پاک فوج کی موجودگی میں ناممکن ہے۔ جنرل ضیاء نے بعد میں اس کو سچ ثابت کر دیا، جبکہ امریکہ اسرائیل کا حلیف ہے اور جانتا ہے کہ اگر اسرائیل کے خلاف عالم اسلام کی جانب سے عالمی طور پر جہاد کا اعلان ہوا تو پاکستان کی افواج اور نہتی آبادی بھی کسی حکم کا انتظار کیے بغیر اسرائیل پر چڑھ دوڑے گی۔ یہ پیش گوئی غزوہ ہند والی حدیث میں بھی ہے اور نعمت اللہ شاہ ولی نے بھی یہی بات کی ہے۔ اکھنڈ بھارت، گریٹر اسرائیل اور صہیونی تحریک کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان ہے۔ انڈیا پاکستان کی وجہ سے اب تک صرف کشمیر پر قابو نہیں پا سکا۔ اسرائیل نے 2 بار آگے بڑھنے کی کوشش کی تو پاکستان کے ہاتھوں رسوا ہوا۔ روس پاکستان کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا۔ امریکی جنگی ماہرین کے مطابق امریکہ کی افغانستان میں ناکامی کی وجہ پاکستان ہے۔ پاکستان کے ساتھ ایک اور معاملہ بھی عجیب و غریب ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کو اللہ زمین میں ہی نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ مثلاً سقوط ڈھاکہ۔ چلو ٹھیک ہے، اس کو اتنا ہی رکھتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں کچھ سمجھ میں پلے پڑ نہیں رہی، پر ہم زیادہ گھسیں گے نہیں اس کے اندر۔ نہیں، ہم تھوڑا گھسیں گے نہیں اس کے اندر کیونکہ ہم نہیں چاہتے، دیکھو ہم تو ہمیشہ محبت ہی کرتے، محبت بانٹنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہمارا ملک ہے ہندوستان، ایسے ہی آپ کا ملک ہے آپ کے لیے پاکستان، تو ہم اس میں زیادہ پڑھیں گے نہیں یار کہ ہمارا یہ ہے وہ ہے، ہم نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، ہم نے لڑائی نہیں کری۔ ہاں صحیح بات ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا اور یہی ہے، اور باقی رہی بات کشمیر کی تو یہ پولیٹیکل چیزیں ہیں، اس میں ہم پھنستے نہیں ہیں خام خواہ کہ پاکستان ہمارا ہے ہمارا ہے، ہمارے پاس ہے اپنا اور آپ کے پاس اپنا ہوگا جو ہوگا۔ باقی رہنے کے لیے سب کو جگہ ملنی چاہیے، چاہے وہ پاکستان میں رہے، وہی نا، آپ کا اپنا گھر ہے پاکستان، ہمیں آج زندگی بھری۔ ہاں تو مطلب ہم زیادہ اس میں گھسیں گے نہیں اس کے اندر اور زیادہ ٹپنی نہیں کریں گے۔ باقی انہوں نے تو مجھے ٹھیک نہیں لگی ان کی ساری باتیں کیونکہ یہ تھوڑا سا بھڑکاؤ زیادہ ہے، زیادہ بیکار ہے، مزہ نہیں آ رہا مجھے۔ اور باقی آپ لوگوں کو ان سے کتنا واقف ہو، آپ پوری ویڈیو دیکھ سکتے ہو، ہم نے تو تھوڑی روک دی بیچ میں کیونکہ ہمیں لگا کہ چلو چھوڑو یار کیا ہے، میں نے یہ ویڈیو دیکھی نہیں تھی۔ ہم جب بھی ریئیکشن کرتے ہیں ہم بالکل پہلی بار ویڈیو کو دیکھتے ہیں تبھی اصلی ریئیکشن آتا ہے، جیسے کہ اب آ رہا ہے، اب آپ کو دکھ رہا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ باقی اگر آپ سمجھدار ہو، سمجھ رہے ہوگے تو ہماری بات بھی سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ آپ کو دیکھو پاکستان، ہم نے میں نے خود دیکھا ہے پاکستان کی ویڈیو میں، کیونکہ ہمارا دیش جو ہے ہندوستان یہ زیادہ تھوڑا سا ڈیولپڈ ہے ہر چیز میں، مطلب ایجوکیشن پرپز پہ کہہ لو یا آرمی پرپز پہ کہہ لو یا پھر ایریا میں کہہ لو یا پھر ہر چیز میں دیکھو کہ آپ تھوڑا سا ڈیولپڈ ہے، تو وہاں پہ کمپیریزن پھر ہوتا نہیں ہے اور مزہ بھی نہیں آتا پھر ایسے۔ اور باقی جو یہ ہے وہ ہے کہ یہ ہمارا ہی ہمارا ہے، وہ پولیٹیکل چیزیں اس میں ہم پڑھیں گے نہیں، ہمارا دیش تھوڑا سا ڈیولپ ہو گیا ہے، یہ اچھی بات ہے۔ جس میں بتانے والا ہے
वो तो हिंदुस्तान पाकिस्तान को भड़का रहा है, पाकिस्तान को हिंदुस्तान को ये मुझे समझ में नहीं आ रहा पल्ले। बाकी ये वाला अच्छा था कैसी लगी कि comment करना। दोस्ती तो होनी चाहिए यार, हिंदुस्तान पाकिस्तान दोस्ती और कारोबार एक साथ हो रहा है, मजे आ रहे हैं, बाकी जिंदगी सुकून से कट रही है। क्या है ये कि ये मेरा ये तेरा है, ये तो बस किसी का कुछ फालतू फालतू कामों की चीजें हैं, हमें तो समझ में नहीं आता। बाकी अगर आप पाकिस्तान से रिएक्शन कैसा लगा, हाँ, अगर आप पाकिस्तान से तो हमारी बातों से आप कितना वाकिफ हो ये बताना, अगर आप अच्छी चीजें सोच रहे हो तो। बाकी इन वीडियो के बारे में तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे टिप्पणी नहीं देनी है जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना वीडियो को अगर आपको पसंद आई है। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।